جب ہم فزکس کا نام سنتے ہیں تو اکثر ذہن میں مشکل مساواتیں اور پیچیدہ نظریات آتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر ہم اسے ایک مضمون کے طور پر نہیں بلکہ ایک زبان کے طور پر دیکھیں، ایک ایسی زبان جو ہمیں یہ کائنات، یہ حقیقت سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے ارد گرد کی دنیا بظاہر بہت پیچیدہ لگتی ہے، لیکن یہ کچھ بہت ہی بنیادی اصولوں پر چل رہی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان اصولوں کو، اس کائناتی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھ سکتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے بالکل! فزکس ہی وہ زبان ہے، یہی وہ سائنسی طریقہ ہے جو ہمیں ثبوتوں کی بنیاد پر اس کائنات کی کتاب کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ یا رائے نہیں، بلکہ ایک ٹھوس منظم علم ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہر زبان کی طرح اس زبان کے بھی اپنے حروف تہجی ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کائناتی زبان کے یہ بنیادی حروف کیا ہیں۔ فزکس میں ان حروف تہجی کو کہتے ہیں ڈائمینشنز۔ یہ فطرت کی سب سے بنیادی خصوصیات ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جسے ہم ناپ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی سیب کا وزن ہو، اس کمرے کی لمبائی ہو یا اس ویڈیو کا دورانیہ، وہ ان 3 بنیادی ڈائمینشن سے مل کر بنی ہے: کمیت یعنی میس، لمبائی یعنی لینگتھ، اور وقت یعنی ٹائم، MLNT۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کیسے ان چند حروف M، L اور T کو جوڑ کر کائنات کے بڑے بڑے تصورات کو بیان کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم حروف جوڑ کر الفاظ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر رفتار، یہ صرف لمبائی L کو وقت T سے تقسیم کرنا ہے۔ اسی طرح قوت یعنی فورس، وہ بھی کمیت، لمبائی اور وقت کا ایک مجموعہ ہے۔ اور تو اور توانائی یعنی انرجی، وہ بھی انہی بنیادی حروف سے مل کر بنتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے: ڈائمینشنز اور اکائیوں یعنی یونٹس کا فرق۔ ڈائمینشن ایک بنیادی تصور ہے، جیسے لمبائی، یہ کائنات میں ہر جگہ ایک ہی ہے، جبکہ یونٹس اس لمبائی کو ناپنے کے مختلف پیمانے ہیں، جیسے میٹر، فٹ یا میل۔ تو ڈائمینشن یہ بتاتا ہے کہ کیا ناپا جا رہا ہے، اور یونٹ یہ بتاتا ہے کہ کیسے ناپا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک دوسرے سے واضح طور پر بات کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک معیاری بولی پر اتفاق کیا ہے، جسے SI سسٹم کہتے ہیں۔ اس عالمی زبان میں ہم لمبائی کے لیے میٹر، کمیت کے لیے کلو گرام اور وقت کے لیے سیکنڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس حروف تہجی آ گئے۔ اب وقت ہے ان حروف کو جوڑ کر بامعنی جملے بنانے کے اصول، یعنی اس زبان کی گرامر کو سمجھنے کا۔ اس زبان کا سب سے اہم اصول، اس کی گرامر کا سب سے بڑا قانون بہت ہی سادہ ہے۔ آپ سیب میں صرف سیب ہی جمع کر سکتے ہیں، مالٹے نہیں۔ فزکس کے اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک جیسی ڈائمینشنز والی مقداروں کو ہی جمع یا تفریق کر سکتے ہیں۔ آپ 5 سیکنڈ میں 2 میٹر جمع نہیں کر سکتے ہیں، یہ بے معنی ہے۔ اس اصول کو ڈائمینشنل کنسسٹنسی کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی سا اصول نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی طاقتور ٹول ہے، ایک طرح کا سچائی پکڑنے والا آلہ۔ اگر کسی مساوات کے دونوں طرف کی ڈائمینشنز ایک جیسی نہیں ہیں، تو وہ مساوات یقینی طور پر غلط ہے، چاہے وہ کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ لگے۔ یہ ہمیں فوراً بتا دیتا ہے کہ ہماری سوچ میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دلچسپ اصول ہے، لیکن ہم اسے عملی طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت سادہ 4 قدموں کا عمل ہے۔ کسی بھی فزکس کی مساوات کو لیں، اس کے بائیں طرف کی ڈائمینشنز نکالیں، پھر دائیں طرف کی۔ اگر دونوں برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مساوات کم از کم گرامر کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہمیں بہت سی غلطیوں سے بچا سکتا ہے۔ اور یہ صرف مساواتوں کی جانچ پڑتال تک محدود نہیں ہے، یہ ہمیں صرف کیلکولیٹر پر حساب کرنے کے بجائے منطقی طور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا جو جواب آ رہا ہے وہ معقول بھی ہے یا نہیں۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جو صرف فزکس میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ کام آتی ہے۔ اور اس زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی گرامر عالمگیر ہے۔ فزکس کی کئی شاخیں ہیں، جیسے کلاسیکل میکینکس جو سیاروں کی حرکت کو بیان کرتی ہے، یا کوانٹم میکینکس جو ایٹموں کی دنیا کا مطالعہ کرتی ہے۔ ان سب کے موضوعات الگ ہیں، لیکن ان سب کو چلانے والے بنیادی اصول، یہ ڈائمینشنل گرامر، بالکل ایک ہی رہتی ہے۔ تو اس سب کو جاننے کا آخر مقصد کیا ہے؟ آئیے اس سوچ کے وسیع تر اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، اصل نقطہ یہ ہے کہ اس زبان کو سیکھنا
صرف فزکس کے طلبہ کے لیے ہی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمیں تنقیدی طور پر سوچنے کا ایک طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو اس کے بنیادی حصوں میں کیسے توڑا جائے اور پھر منطق کی بنیاد پر اسے حل کیا جائے۔ تو اگلی بار جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں تو اسے بے ترتیب واقعات کا مجموعہ نہ سمجھیں، اسے ایک کہانی سمجھیں جو ایک مستقل زبان اور گرامر میں لکھی گئی ہے، ایک ایسی کہانی جس کے بہت سے ابواب ابھی لکھے جانے باقی ہیں۔